17واں پارہ سورۃ الحج، آیت نمبر 37۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ينال اللہ لحومها، ہرگز نہیں پہنچتا اللہ کو قربانی کا گوشت، ولا دماؤها، اور نہ ہی اس کا خون، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، لیکن اللہ کو پہنچتا ہے تمہارا تقویٰ۔ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ، اسی طرح اللہ نے ان کو تابع کیا تمہارے، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی اس نعمت پر جو اس نے تمہیں دی۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور خوشخبری دو نیکی کرنے والوں کو۔ قربانی ہی کی بات چل رہی تھی، اور آج کی آیت پاک میں فرمایا کہ جو انسان قربانی کرتا ہے تو اللہ کریم کو قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کا اس چیز کے محتاج بھی نہیں ہے، اللہ کسی چیز کے محتاج نہیں، تو اللہ کریم کو نہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ ہی خون پہنچتا ہے، لیکن اللہ کریم کے ہاں تو تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے، یعنی اگر اللہ کی رضا کے لیے تم نے قربانی کی، نیت تمہاری صاف ہے، اللہ تمہیں اس پہ اجر عطا فرمائیں گے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اسی لیے حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، اللہ کی رضا تھی اور اس نے اچھا مال دیا تھا۔ قابیل کی قربانی وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں کی گئی، تو اس لیے فرمایا کہ اللہ کو تو تمہارے دلوں کا حال پہنچتا ہے، نیت پہنچتی ہے۔ اسی لیے اگر قربانی میں جو آدمی شریک ہوتے ہیں بڑے جانور میں ساتھ، ان میں سے کسی ایک کی بھی نیت گوشت کی ہوئی، اللہ کی رضا نہ ہوئی، تو سب کی قربانی ضائع ہوگی۔ تو اس لیے ایسے آدمی کو ساتھ ملانا چاہیے کہ جو سارے اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے ہوں۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کیا، تابع کیا، اتنے بڑے بڑے طاقتور جانور، انسان ان کو ذبح کرتا ہے، تو فرمایا یہ تابع کرنا اللہ نے کیا ہے، تمہاری اپنی کوئی طاقت نہیں تھی۔ اور فرمایا کہ ان ساری چیزوں کو دیکھ کے تم اللہ کی بڑائی بیان کیا کرو، اور علی ما ہداکم، اس نعمت پر کہ جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی، اللہ کا کثرت سے شکر ادا کیا کرو اس بات پر کہ علی ما ہداکم، کہ اس نے ہمیں ہدایت جیسی نعمت سے نوازا۔ دنیا میں اگر دیکھا جائے تو ہم سے بڑے بڑے خوبصورت طاقتور انسان، قد کاٹ کے بڑے لوگ موجود ہیں، لیکن کلمے کی دولت نہیں ہے ان کے پاس، تو وہ لوگ محروم ہو گئے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے، ہدایت ان کو نہیں ملی۔ فرمایا لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اے ایمان والو تم اللہ کا کثرت سے شکر کیا کرو،
اللہ ہمیں ایمان کی، اسلام کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں قدر نہیں ہے اسلام کی۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچے سے فرما رہے تھے، بچہ بھی حضرت عمر کا صحابی رسول ہے، فرماتے تھے کہ اپنے بچے سے، بچے تو کیا ایمان کی قدر جانے، تجھے کیا پتہ ایمان کتنی قیمتی چیز ہے، تجھے تو وراثت میں مل گئی ہے، ماں کی گود میں تجھے کلمے کی دولت مل گئی۔ میرے بچے، حضرت عمر اپنے بچے کو فرما رہے ہیں، تجھے وراثت میں ایمان ملا، تجھے کیا قدر ہے؟ ایمان کی قدر پوچھنی ہے ابو بکر و عمر سے پوچھ، جنہوں نے ہر طرح کی قربانی دے کر اللہ کے دین سے بے وفائی نہیں کی، ہر مشقت کو برداشت کیا دین کے لیے اور ہر قربانی دی۔ فرمایا کہ اگر دین کی، ایمان کی قدر پوچھنی ہے تو ابو بکر و عمر سے پوچھ، کہ جنہوں نے ہر قربانی دے کر لا الہ الا اللہ پہ پختہ انہوں نے عمل بھی کیا۔ اس لیے ہمارا بھی یہی حال ہے، ہمیں جو دین ملا وراثت میں ملا، اللہ کا شکر ہے اس پر بھی، وراثت میں ملا تو ہمیں قدر نہیں ہے، ہمارا نہ مال لگا، نہ جان لگی، نہ وقت لگا دین پہ، وقت ملا تو دین کو دے دیا، نہ ملا تو اللہ حافظ ہے۔ تو اس لیے جب ناقدری ہوتی ہے تو اللہ نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ اس لیے کچھ بھی ہو آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ دین کے کسی نہ کسی شعبے کے ساتھ جڑا رہے۔ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، ہرگز اللہ کو قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا اور نہ ہی اس کا خون، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، لیکن پہنچتا ہے اللہ کو تمہارا تقویٰ۔ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ، اسی طرح اللہ نے جانوروں کو تمہارے تابع کیا، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی اس نعمت پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، اللہ کے ہاں ان لوگوں کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی نیکی کرتے ہیں۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ کریم ایمان والوں کا دفاع کرتا ہے۔ مومنوں کی طرف سے دفاع کی شرط ایمان ہے، اگر ایمان نہ ہو، محض انسان نام کا مسلمان ہو تو پھر اللہ کی طرف سے دفاع نہیں ہے۔ ہم لوگ خوش قسمت ہیں کہ اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو، اللہ کی قسم اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے، جو مجھے اور آپ کو ایمان سے نوازا۔ دعائیں دو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو، ان علماء کو جنہوں نے ہر سختی برداشت کر کے ہم تک دین پہنچایا، صاف ستھرا دین پہنچایا۔ حضرت امام مالک کے کندھے اتروا دیے گئے اس دین کے لیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے اٹھتا ہے، امام احمد بن حنبل جبل استقامت کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، صرف اس دین کی وجہ سے۔ اگر اللہ نہ کرے کہ مجھے اور آپ کو دین پر اتنی مشکلات برداشت کرنی پڑ جائیں کہ جی دین تب آئے گا جب یہ مشقتیں برداشت کرو گے، تو اللہ نہ کرے اگر یہ مشکلات ہمارے اوپر آئیں تو بڑا مشکل ہے۔ کون انسان اگر پہلے حضرات کی تکلیفیں دیکھی جائیں، ان کی مشقتیں دیکھی جائیں، کیا سے کیا کچھ نہیں کیا لوگوں نے ان کے ساتھ، اگر اللہ نہ کرے آج ہمارے ساتھ ہو تو ہم تو پتہ نہیں دین کو بھی نہ چھوڑ بیٹھے۔ تو اس لیے ان حضرات کی قربانیاں تھیں،
آج ہم تک دین پہنچا۔ اور اللہ کریم کا بھی وعدہ ہے کہ اللہ ایمان والے کی طرف سے دفاع کرتا ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم پکے ایمان والے بن جاؤ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ فتح مسلمان کی ہے، وہ ہمارے ایمان کمزور ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ کریم جو ہیں یہ دفاع کرتے ہیں ایمان والوں کا، اور اللہ کی طاقت سے بڑی کائنات میں کسی کی طاقت نہیں ہے۔ فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ کریم دفاع کرتے ہیں ایمان والوں کا۔ ان اللہ، بے شک اللہ کریم لا یحب، نہیں پسند فرماتے، کل حوان کفور، ہر خیانت کرنے والے اور ناشکری کرنے والے کو۔ خوان کفور، ایمان والا بندہ نہ خوان ہو سکتا ہے اور نہ ہی کفور ہو سکتا ہے۔ حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا یجمع المرء مع کل خصلۃ الا الکذب والخیانہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا مومن کے اندر ہر خامی جمع ہو سکتی ہے لیکن سوائے جھوٹ اور خیانت کے۔ مومن میں ہر عیب پایا جا سکتا ہے لیکن مومن کبھی جھوٹا اور خائن نہیں ہو سکتا، خیانت دار نہیں ہوتا، دھوکے باز نہیں ہوتا، مومن جھوٹ نہیں بولتا۔ اور آج اگر دیکھا جائے تو ہماری سیاست، ہمارا کاروبار، ہماری ہر چیز انہی دو چیزوں پہ ہی چلتی ہے۔ جتنا بڑا جھوٹا، جتنا بڑا خائن خیانت دار ہو، اتنا ہی وہ بندہ ہمارے معاشرے میں بڑا چلاک سمجھا جاتا ہے، بڑا ہوشیار سمجھا جاتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ایمان والے بندے کے اندر یہ باتیں نہیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر یہ چیز ہو ہمارے اندر تو ان چیزوں کو نکالا جائے۔ اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا، اجازت دی گئی ان لوگوں کو جن کے ساتھ لڑائی کی جاتی ہے، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس لیے کہ وہ مظلوم ہیں، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ کریم ان کی مدد پر قادر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے نبوت کے بعد، کافروں نے بڑے ظلم کیے اور بدلے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ قرآن نے فرمایا کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، برداشت کرو، مسلمانوں کوئی بھی تکلیف کفار کی طرف سے آئے بدلہ نہیں لے سکتے۔ مدینہ میں جب تشریف لائے تو جہاد کا حکم دیا۔ یہ پہلی آیت کریمہ ہے جس میں اللہ نے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی، کہ فرمایا اب اجازت دے دی گئی ہے، اب تم مظلوم ہو اور ظلم تمہارے اوپر بڑے ہوئے، اب مسلمانوں تم تلوار اٹھا سکتے اور کفار کی گردنوں پہ مارو۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، مظلوم کون ہے؟ فرمایا وہ لوگ کہ جنہیں نکالا گیا اپنے گھروں سے نہ حق، الا ان یقولوا ربنا اللہ، جرم ان لوگوں کا کیا تھا؟ ان یقولوا ربنا اللہ، اتنی بات کہنے پر کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہم لات کو نہیں مانتے، منات کو نہیں مانتے، عزا کو نہیں مانتے، اس لیے مسلمانوں کے ساتھ ظلم یہ ہوا۔ اخرجوا من دیارہم، ان لوگوں کو اپنے گھروں سے نکالا گیا، بات صرف اتنی تھی ان یقولوا ربنا اللہ، ان کا قصور یہ تھا وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، اللہ کی توحید کے قائل تھے، لات منات عزا کو نہیں مانتے تھے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ،
اگر نہ ہو ٹالنا اللہ کا لوگوں کو بعض کے ذریعے، لہدمت صوامع، البتہ گرا دی جاتی خانقاہیں عیسائیوں کی، وبیع اور گرجے، وصلوات اور عبادت خانے یہودیوں کے، ومساجد اور مسلمانوں کی مسجدیں، یذکر فی اسم اللہ کثیرا، ذکر کیا جاتا ہے جس میں اللہ کا بہت زیادہ، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، البتہ اللہ ضرور مدد کریں گے جو مدد کرتا ہے اللہ کے دین کی، ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ کریم بڑی طاقت والا ہے، بڑا غالب ہے۔ جہاد کا اس آیت پاک میں فلسفہ اور حکمت کو بیان کیا گیا، چونکہ پہلے مذہب جو تھے وہ سچے تھے، حضور علیہ السلام سے پہلے عیسائیوں کا مذہب سچا، یہودیوں کا مذہب سچا، یہی دو سچے مذہب تھے۔ تو جہاد جیسے اس امت کے اندر ہے، اسی طریق سے پہلی امتوں میں بھی جہاد تھا۔ اگر جہاد اپنے اپنے دور میں اللہ فرماتے نہ ہوتا، عیسائیوں کی خانقاہیں نہ رہتی، ان کے گرجے اور عبادت خانے نہ رہتے، اس دور میں بھی جہاد تھا، اور یہود و نصارہ نے جہاد کیا باطل سے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ اس کی وجہ سے صوامع و بیع و صلوات، یہ ساری چیزیں تمہاری بچی رہیں۔ اور فرمایا کہ ومساجد، اور مسجدوں کو گرا دیا جاتا اگر جہاد نہ ہوتا۔ یہ جہاد ہے کہ کفر جس کے نام سے لرزتا ہے، ایک جہاد ہے جس کی وجہ سے کفر کے ایوانوں میں لرزہ برپا ہو جاتا ہے، جہاد کے نام سے ڈرتے ہیں۔ اور جب تک مسلمان نے جہاد کو جاری رکھا، جہاد کو دہشت گردی نہیں سمجھا، اللہ نے مسلمان کو دنیا میں عروج عطا کیا ہے۔ مسلمان کبھی جہاد کی وجہ سے نیچے نہیں گرا ہے۔ جب سے اس نے تلوار چھوڑی ہے تو اللہ نے مسلمان کو ذلیل و خوار کر دیا ہے۔ آج سے بھی پہلے اگر آپ دیکھیں، دین کے بڑے بڑے مراکز تھے، سمرقند اور بخارا، 70-80 سال پہلے کی بات ہے، تاریخ پڑھیں تو یہ سمرقند اور بخارا علماء کے مرکز تھے، علوم کے مرکز اور منبع تھے، اور روس نے ان علاقوں کی 50,000 مساجد کو شراب خانوں میں تبدیل کیا۔ یہی حال پھر اس کے بعد اسپین کا ہوا، اور پھر اسی طریقے سے بوسنیا میں ہوا۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان ذلیل و خوار ہے، اتنی زیادہ آبادی آج تک مسلمان کی اس سے پہلے کبھی نہیں۔ 2.5 ارب مسلمان، دنیا آپ اٹھا کر تاریخ پڑھیں، 2.5 ارب مسلمان اس دنیا پہ کبھی اس سے پہلے ہوا ہی نہیں ہے۔ بیک وقت تھوڑے تھوڑے مسلمان تھے، لیکن مسلمانوں نے جہاد کو اپنے سینے سے لگایا تھا، تھوڑے ہونے پر بھی پوری دنیا کفر کو ہلا کے رکھا ہے۔ اور آج جتنے زیادہ ہیں جہاد سے دور ہیں، اپنی دہشت گرد کہیں جہاد کو، تو اللہ بھی فرما رہے ہیں یہ ساری باتیں کیوں آج عبادت خانے، صوامع و بیع و صلوات اور ومساجد یہ کیوں باقی ہے؟ باقی تھیں یہ پہلے بھی جہاد کی وجہ سے، اللہ خود فرما رہے ہیں۔ تو وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، اللہ ضرور اس آدمی کی مدد کرتا ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك۔